اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظام امام حسین علیہ السلام فور انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج کا دن 17 رجب المرجب اور آج کی مناسبت شہادت حضرت احمد ابن موسیٰ کاظم علیہ السلام جو کہ معروف ہے شاہ چراغ کے نام سے شیراز ایران میں مدفون ہے، اور آپ کی شہادت واقع ہوئی بنو عباس کے مظالم کی وجہ سے انہوں نے ایران کا رخ کیا اور وہاں پر شہید ہوئے۔ یقیناً اہل بیت علیہم السلام کہ اگر غموں کے داستان کو انسان ملاحظہ فرمائے اور ملاحظہ کریں کہ کس طریقے سے دشمنان اہل بیت علیہم السلام نے سادات اعظام اور شیعیان کرام کے ساتھ جو برتاؤ کیا وہ یقیناً قابل مذمت ہے، اور ہر ذی شعور شخص جو شعور رکھتا ہو، انسانیت رکھتا ہو، یقیناً ان مظالم کا مخالف ہوگا، اور ہر وحشی دہشت گرد اور ہر وہ شخص جو رحم نہیں کرتا ہوگا بندگان خدا کے اوپر، چونکہ سب سے پہلے رحم کرنا خود آل رسول پر یعنی مثلا اس کی ایک یہ مثال جو میں نے عرض کی، کون ہے یہ احمد ابن موسیٰ کاظم؟ امام موسیٰ کاظم کا فرزند، اور امام موسیٰ کاظم کا فرزند یعنی آل رسول اللہ۔ حتی فخر الدین الرازی اپنی کتاب تفسیر الکبیر میں واضح طریقے سے الکوثر کی تفسیر ایسے لکھتے ہیں کہ کوثر سے مراد جو ہے وہ ائمہ ہے، جو شیعہ کے جو ائمہ ہے وہ اس الکوثر سے مراد ہے۔ تو یہی شخصیات ہے جو الکوثر کی مصداق ہے، اور ان کی اولاد پہ جو رحم کیا، جو بے رحمی کی گئی، جو مظالم کیے گئے، وہ یقیناً آج کے اس دور میں بھی قابل مذمت ہے، اور ہر وہ شخص جو انسانیت کے اوپر رحم کرنے والا ہو، وہ یقیناً ان چیزوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ یہ مسلمات ہے، یہ حقائق ہے، اس کو کبھی کسی طریقے سے بھی وہ اس چیز کی دفاع نہیں کرے گا۔ اگر کوئی ایسا شخص آپ کو ملے جو بنو عباس کی دفاع کرتے ہوئے نظر آئے، بنو امیہ کی دفاع کرتے ہوئے نظر آئے، حتیٰ ان کے لیے بل پاس کرنا شروع کر دے، ان کے حق کے لیے لڑنا شروع کر دے کسی نہ کسی بہانے سے، مختلف بہانوں سے، کبھی جو ہے وہ قانونی اعتبار سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ خود قانون نہیں ہے، اور کبھی جو ہے وہ منافقت کے ذریعے سے لڑ رہا ہے ان کے لیے، ان کے حق کے دفاع کرنے والا ہے، تو یہ وہی شخص ہے جو آل رسول کے قتل کے اوپر یہ شخص جو ہے وہ راضی ہے۔ کتنے افراد ہیں جو بنی امیہ شیعہ عقیدے کو ہٹ کر بھی اگر انسان غور کرے تو کتنے آل رسول میں سے لوگ ہیں کہ جو بنو امیہ کے دور میں، بنو مروان کے دور میں شہادت کا درجے پر فائز ہوئے، کتنے زیادہ تھے جو بنو عباس کے دور میں شہادت کے درجے پر فائز ہوئے، کتنے لوگ ہیں، کتنی قتل و غارت ہوئی ہے، حد ہوئی ہے کہ ان لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ زندہ لوگ جو اس دور میں تھے ان کے ساتھ تو وہ ان کی قبروں کے اوپر بھی رحم نہیں کرتے رہے، یعنی خود متوکل عباسی کے دور میں حل چلا دیے گئے تھے سید شہداء علیہ السلام کے قبر اقدس کے اوپر حل چلا دیے تھے متوکل عباسی لعنت اللہ علیہ نے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ ان سے پہلے کے لوگ تھے، ہارون الرشید تاریخ کا ایک بہت بڑا مجرم ہے، اور آج اس کو اگر اس کی دفاع اس طریقے سے کی جا رہی ہے کہ یہ خلیفۃ المسلمین تھے اور رسول اللہ کے نائبین میں سے شامل ہے، تو کیا کہہ سکتے ہیں اس کو؟ قاتل ہے، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا قاتل ہے ہارون الرشید قاتل ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا، اور اس کا بیٹا مامون الرشید لعنت اللہ علیہ قاتل ہے حضرت امام رضا علیہ السلام کا۔ ایک قاتلین ہے،
مجرم ہے، خدا کے مجرم ہے۔ ان کی اگر کوئی شخص ان کی ڈیفینس میں آ کے ان کی دفاع کرتے ہوئے نظر آئے تو کیا یہ انہی لوگوں کے ساتھ شامل نہیں ہے؟ یہ انہی لوگوں کے ساتھ شامل ہے۔ یقیناً یہ میں بات کہہ رہا ہوں، یہ کلی بات ہے کہ جو آج کل کے اس دور کا شخص ہے جو اہل بیت کے ساتھ ہے، امام حسین علیہ السلام کے دفاع کرنے والا شخص ہے، یقیناً وہ انہی کربلا کوئی ایسا نہیں ہے کہ آج سے 1400 سال گزر گئے اور کربلا جو ہے وہ ختم ہوئی۔ آج بھی کربلا ہے۔ جو شخص امام حسین کے ساتھ ہے وہ حسینی ہے، اور جو یزید اور آل امیہ کے ساتھ ہے وہ شخص جو ہے وہی اموی ہے، وہی یزیدی ہے جس کو کہا جائے۔ اسی یزید فقط ایک شخص نہیں ہے، معاویہ ابن ابی سفیان کا بیٹا، یہ ایک کریکٹر ہے۔ بنو عباس بھی یزیدی تھے، اس میں کوئی شک ہے؟ بنو عباس بھی یزیدی تھے، اور آج کے اس دور کا جو ان کے ساتھ ہے، ان کی دفاع کر رہا ہے، منافقت سے دفاع کر رہا ہے، قانون بنا رہا ہے لوگوں کے لیے۔ کہاں پر دیکھیں کہ تھوڑی سی ان کی جمعیت زیادہ ہو گئی، وہاں پر قانون بنانا شروع کر دیا، تو کیا کہیں گے آپ اس کو؟ کیا یہ شخص وہی یزیدی نہیں ہے یزیدی ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ آج کے اس دور کا جو ان لوگوں کا دفاع کرنے والا شخص ہے، یہ بھی یزیدی ہے۔ یزیدیت ایک کردار ہے، حسینیت ایک کردار ہے۔ کردار کے عنوان سے انسان کی جانچ پڑتال ہوگی کہ کون کس کے ساتھ ہے۔ اندازہ یہ ہوتا ہے، یعنی خود زیارت عاشورہ میں جب ہم کہتے ہیں کہ جو لعنت اس شخص کے اوپر جو قاتل امام حسین ہے، لعنت اس شخص کے اوپر جو اس کے ساتھ مدد کرنے والا ہے، اور لعنت اس شخص کے اوپر کہ جنہوں نے جو اس ظلم کے اوپر راضی ہوئے، جو ظلم کے اوپر راضی ہوئے، تو جو راضی ہے، جو دفاع کر رہا ہے تو راضی ہے، نسل ہی اسی کی ہے، نسل اسی کی ہے، تو وہ شخص راضی ہے۔ جب راضی ہے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ اسی فرقے کا ہے، اسی فرقے کا شخص ہے۔ یعنی ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، شاید پہلے بھی میں عرض کر چکا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک جگہ پہ نماز پڑھ رہا تھا، ایک جگہ پر نماز پڑھ رہا تھا، اس کے سر کے اوپر ایک نشان تھا، تلوار کا نشان تھا۔ نہایت ہی عابد اور زاہد آدمی تھا، یہ بیٹھا ہوا تھا اور نماز پڑھ رہا تھا، اور اس کے چہرے کے اوپر اور سر کے اوپر جو ضرب شمشیر کا نشان تھا، تو ایک شخص نے بڑا تعجب کیا کہ یہ شخص کون ہے، اس قدر گہرا زخم ہے اس کے ساتھ، جو ٹھیک ہو گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے اس کے اوپر یہ نشان لگا تھا اور پھر ٹھیک ہو گیا تھا، نماز پڑھ رہا تھا۔ تو اس شخص نے سوال کر دیا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے بہرحال اپنا نام بتا دیا کہ میں فلانا ہوں۔ تو اس نے کہا یہ شمشیر، ضرب شمشیر کا نشان یہ آپ کے سر کے اوپر کیوں ہے؟ تو اس نے کہا یہ صفین میں مجھے لگا تھا، یہ صفین میں مجھے لگا۔ وہ شخص ہنسا، اس نے کہا کہاں صفین، کہاں آج کا وقت، آپ کی اتنی عمر تو نہیں ہے کہ کہیں 700-800 سال گزر گئے ہو اور آپ جو ہے کہہ رہے ہیں مجھے صفین میں زخم لگا تھا۔ صفین یعنی جنگ صفین، جو معاویہ ابن ابی سفیان اور حضرت امیر المومنان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے درمیان لڑی ہوئی جنگ تھی۔ تو یہ کافی عرصہ 700-800 سال مثلا گزر گیا تھا۔ تو اس نے کہا یہ اس قسم کی وہ آپ کا کیا ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں خدا نخواستہ آپ لوگوں کو بے وقوف نہیں سمجھ رہا، یہ مجھے کسی نے بتایا ہے، کسی کا امر ہے کہ میں جب بھی کوئی سوال کرے میں کہوں گا کہ میں صفین کا غازی ہوں، صفین کا غازی۔ تو اس نے کہا کیا ہے اس کا جریان؟ تو اس نے بتایا کہ میں ایک جگہ پہ جا رہا تھا، سفر میں تھا، میرے ساتھ ایک اور شخص بھی سفر میں میرے ساتھ آیا، اور ہم دونوں جو ہے وہ سفر اختیار کر کے آپس میں باتیں کرتے رہے۔ تو باتیں جو ہے وہ یہاں تک پہنچی کہ اس نے جو ہے وہ یہ کہا کہ کسی ایک مقام پہ پہنچا اور وہاں بات جو ہے وہ صفین کی چھڑی۔ انہوں نے کہا کہ جنگ صفین جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان ہوئی تھی، تو یہ جنگ جو ہے اس میں وہ معاویہ کی دفاع کرنے لگ گیا، معاویہ کی دفاع کرنے لگ گیا۔ تو یہ شخص چونکہ یہ جس کے اوپر ضرب شمشیر لگی تھی، یہی شخص جو نمازی تھا، تو اس نے جو ہے وہ کہا کہ انہوں نے چونکہ یہ شیعہ تھا تو اس نے امیر المومنین علیہ السلام کی دفاع کرنا شروع کر دیا۔ اب بات جو ہے وہ
تند ہو گئی، کوئی ہے بھی نہیں، صحرا میں دونوں ہے، کوئی شخص بھی نہیں ہے، اور آپس میں ان کی جو ہے وہ آپس میں ان کا لفاظی کے اعتبار سے جھگڑا شروع ہو گیا۔ ایک دوسرے کو یہ امیر المومنین کی دفاع کر رہے ہیں، وہ ملعون جو ہے وہ معاویہ ابن ابی سفیان کی دفاع کر رہا ہے، یہاں تک کہ شدت ہوئی۔ جب شدت ہوئی تو اس شخص نے جو معاویہ کی دفاع کر رہا تھا اس نے کہا کہ اگر میں جنگ صفین میں ہوتا تو میں معاویہ ابن ابی سفیان کے لشکر میں ہوتا اور امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف تلوار اٹھا دیتا۔ تو یہ چونکہ شیعہ تھا، اس نے کہا اگر میں صفین میں ہوتا تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ ہوتا اور معاویہ ابن ابی سفیان کو قتل کر دیتا۔ یہاں تک کہ بات سخت ہوئی تو اس ملعون نے، چونکہ تھوڑا سا طاقتور تھا یہ، اور اس نے دیکھا کہ یہ زیادہ طاقتور بھی نہیں ہے، یہ شیعہ زیادہ طاقتور نہیں ہے، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، وہ زمانہ تو گزر گیا، اب جو ہے زمانہ ہے میں اور آپ ہے، آ جائے فرض کرتے ہیں یہ صفین کا میدان ہے، میں اور آپ کی جو ہے وہ لڑائی ہوتی ہے، نکال اپنی تلوار اور میں بھی اپنی تلوار نکالتا ہوں، یہاں پر کرتے ہیں جنگ، لڑتے ہیں، جو بھی جس کو قتل کرے۔ تو اس ملعون نے جو منافق تھا، تھوڑا سا زور بازو میں طاقتور تھا، اس نے جا کے لڑنا شروع کر دیا اور یہاں تک کہ اس شیعہ کے اوپر غلبہ ڈال دیا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی اور ایک ضربہ اس نے جا کے اس کے چہرے پر مارا۔ جب چہرے پر مارا تو وہ گر گئے زمین پہ۔ یہ ملعون اس کے سر کو قلم کرنے والے تھے اور چونکہ اس کے اوپر ضربہ لگا ہوا تھا تو یہ حالت غش میں تھے۔ اچانک جو ہے وہ یہ غش میں چلے گئے۔ کچھ ٹائم کے بعد اس کی آنکھ کھلی زخمی حالت میں، دیکھا کہ دور سے ایک شخص آ رہے ہیں اور اس کے ہاتھ میں اسی ملعون کا سر ہے، اسی ملعون کا سر اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس نے پوچھا کون ہیں آپ؟ تو اس نے کہا میں تیرے وقت کا امام ہوں، میں تیرے وقت کا امام ہوں۔ تو یہ نہایت متعجب ہوئے، اسے کوشش کی کہ میں اٹھ جاؤں، دیکھا کہ اسی ملعون کا سر جو اسے لڑ رہا تھا اس کے ہاتھ میں تھا، اس نے سر کو پھینک دیا۔ اس نے کہا یہ قتل ہو گیا اور تو زخمی ہے، لیکن جب بھی آپ سے کوئی سوال کرے گا کہ آپ کو یہ زخم کیسے لگا تو آپ نے جواب یہی دینا ہے کہ یہ مجھے جنگ صفین میں لگا تھا۔ اللہ اکبر! یعنی یہ مراد یہ ہے کہ جنگ تو آج بھی وہی جنگ ہے، زمانہ جو ہے وہ بدل گیا ہے، جنگ کا سلسلہ شروع ہے، جنگ کا سلسلہ شروع ہے۔ تو وہی جنگ جو صفین سے شروع ہوئی، وہی جنگ جو ہے جو جمل میں ہوئی ہے، نہروان میں ہوئی ہے، کربلا میں ہوئی ہے، یا رسول اللہ کے دور میں جو غزوات ہوئے ہیں، یہ سب ایک سلسلہ ہے، اور آج بھی اسی طریقے سے جیسے اس زمانے میں تھا آج بھی اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے۔ آج بھی ایک شخص جو ہے وہ جو اس مظالم کے اوپر راضی ہے اسی لشکر میں سے ہے، جو ان کی دفاع کر رہا ہے اسی لشکر میں سے ہے، جو اہل بیت کا مدافع ہے۔ وہ یہی واقعہ ہے کہ جو حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے فرمایا کہ جب بھی آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ نے کہا یہ ضربہ مجھے صفین میں لگا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صفین ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی، ابھی تک شروع ہے وہ جنگ شروع ہے، کربلا کی جنگ شروع ہے۔ کربلا کی جنگ ختم کہاں ہوئی؟ جب ختم نہیں ہوئی تو آج بھی لشکر یزید بھی ہے، لشکر حسین بھی ہے، ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا۔ آج کے اس دور میں قتل و غارت دشمن کی طرف سے کتنے لوگ کتنے علاقوں میں مومنین کو اذیت کی گئی۔ آج بھی آپ سوشل میڈیا کا دور ہے، کھول دیں ان کے نفرتوں کی داستانیں، کیا کچھ کہ نہیں کہتے ہیں جہاں سے یہ لوگ گزرتے ہیں اس رستے سے بھی نہ گزرو۔ مفتی ان کے آج کل کے ان پڑھ مفتی کوئی پڑھے لکھے مفتی تو ہے نہیں، ان پڑھ مفتی، آج آپ ان کی باتوں کو آپ سنیں کیا کہتے ہیں یہ جہاں سے گزرتے ہیں وہاں سے نہ گزرو، چونکہ یہ معاویہ کے دشمن ہے۔ حالات ان کے ملاحظہ کریں، جس شخص نے امیر المومنین علیہ السلام پہ تلوار اٹھائی اور پھر یہ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ جنگ جو ہے وہ امیر المومنین نے شروع کی تھی، معاویہ تو جنگ ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ اس قسم کے ان کے جو ناپاک ارادے ہیں جو یہ کرنا چاہتے ہیں
یزید کی بھی دفاع کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں ہم لعنت ہی نہیں کرتے۔ لعنت نہ کرنا یہی ہے کہ اس کے یہ لوگ مدافع ہیں۔ بنی امیہ کی نسلیں ہیں، اور ان کی ایک چیز میں یہ آج دو ٹوک لفظ بتا دوں۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے اہل تسنن میں بعض جو ہے ایسے لوگ بھی ہیں جو متدین لوگ ہیں، حقیقت بات یہ ہے، اور ہم دیکھ بھی چکے ہیں، متدین لوگ اہل بیت کے مرید ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت کو آیت قرآنی جو نص قرآنی ہے مودت قربا والی، تو اس پر جو ہے یہ لوگ محبین اہل بیت ہے۔ لیکن بعض جو ہے جیسے یہ اس قسم کے جو ان کے ہر فرقے میں اب ناصبیت جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ پہلے زمانے میں وہابی جو ہے ان کو ناصبی کہا کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ اہل حدیث میں یہ سلسلہ شروع ہوا، وہابیوں کی ایک شاخ ہے اہل حدیث۔ پھر جو ہے وہ یہ سلسلہ جو ہے ان کا مزید جو ان کے افراد وہاں پر بھی گئے۔ اب ایک فرقہ اس میں سے ایسا تھا جس کو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ فرقہ اہل بیت کے محب ہے، وہ تھا بریلویوں کا، جس کو احمد رضا بریلوی صاحب نے جو ایک فرقہ بنایا ہوا ہے، یہ ایک گروہ ہے، میں کوئی توہین نہیں کر رہا۔ تو احمد رضا خان بریلوی انہوں نے ان کا جو ہے اس میں ان لوگوں کو بریلوی کہتے ہیں، البتہ ہے فقہ کے اعتبار سے حنفی ہے، ابو حنیفہ کے فتوے پر عمل کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو استدلالات جو کیے ہوئے ہیں، جو کتابیں ہیں فقہ احمد رضا خان بریلوی، وہاں پر جو ہے یہ لوگ کچھ ان کو محبین اہل بیت کہا کرتے تھے لوگ پہلے۔ آج کے اس دور میں انہی میں سے جو دین کے جس کو کہا جائے کہ جو سخت یہ لوگ ہو چکے ہیں، انہی احمد رضا خان کی کتابوں سے استدلالات کرتے ہیں، اور شیعیان اہل بیت اور محبین اہل بیت علیہم السلام پر یہ لوگ لعن اور نفرین کرتے ہیں۔ یعنی اب دور ایسا آ چکا ہے کہ ہر دور میں اب جو ہے وہ فرقے جو ہے وہ جدا ہو رہے ہیں، فرقے جدا ہو رہے ہیں، اور یہی میرے امام کے آنے کی دستک ہے کہ حق جو ہے وہ ایک طرف ہو جائے گا، باطل جو ہے وہ سب فرقوں میں سے باطل ایک طرف اور حق ایک طرف۔ یہ آہستہ آہستہ ہوگا، ایسے آہستہ آہستہ ایسے سلسلہ ہوگا کہ وہ لوگ جو پہلے اہل بیت علیہ السلام کے مرید ہوا کرتے تھے، وہ بھی آج جو ہے آہستہ آہستہ انہی اسی طرف چلے جائیں گے، اسی جو پہلے وہابیت سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، پھر اہل حدیث ہوئے، اب اس میں بریلوی بھی شامل ہو گئے، تو یہ آہستہ آہستہ اس طریقے سے یہ سلسلہ چلے گا، آگے تک چلے گا، باقاعدہ جو ہے یہ ایک گروہ کی شکل میں چلے جائیں گے، سب اہل باطل جو ہے وہ ایک طرف ہو جائیں گے، اہل حق جو ہے وہ ایک طرف ہو جائیں گے۔ یہی تو داستان ہے، اور یہی تو میرے امام کے قدم کی آہٹ ہے، اور خدا کی قسم جو سنتے ہیں ہم لوگ، اور ہم نے احادیث میں بھی اس کا مطالعہ کیا کہ حتیٰ یہ زلزلے، آسمانی آفات، وبائیں، ابھی سے کچھ وقت پہلے وبا شروع ہوئی تھی، ابھی دنیا جو ہے وہ گھبرائی ہوئی ہے زلزلوں سے گھبرائی ہوئی ہے دنیا۔ یہی تو میرے امام کی قدم کی آہٹ ہے، جب آ جائیں گے تو حق حق اور باطل باطل ہو جائے گا، حق اور باطل میں بالکل فرق جو ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ آج کے اس دور میں زیادہ انسان فرق کو واضح نہیں کر سکتا، بس اوقات انسان گھبرا جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ حق ہے یا باطل ہے، حق اور باطل میں زیادہ تمیز جو ہے وہ نظر نہیں آتی، مشکل ہو جاتی ہے بس اوقات۔ لیکن جب میرے امام آئیں گے تو حق حق رہ جائے گا اور باطل باطل، حق اور باطل کے درمیان بالکل واضح فرق ریڈ لائن کی شکل میں، یہ اہل باطل ہے، یہ اہل حق ہے۔ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے یہ شخصیت ہے مرحوم جہانگیر خان شیراز میں مسیحوں کے ساتھ، جو عیسائی تھے ان کے ساتھ مناظرہ کر رہے تھے، تو انہوں نے بڑی کلامی دلیلیں اور بڑی دلیلیں لے کے آیا، عقلی دلیلیں، نقلی دلیلیں، محمد و آل محمد علیہ السلام کی دفاع کرتے رہے۔ عیسائی عالم کو پتہ تھا یا پتہ نہیں تھا، لیکن بہرحال وہ جو بھی دلیل لے کے آتے تھے، وہ عیسائی کہتے تھے ہماری کتابوں میں ایسا نہیں لکھا۔ جو بھی عقلی نقلی دلیلیں لے کے آتے تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس یہ چیز ہوگی، لیکن ہم لوگ جو ہے ہمارے لیے کتاب ہے، ہمارے کتاب مقدس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔
بہرحال چونکہ مرحوم جہانگیر خان ایک بڑی شخصیت تھی، انہوں نے کہا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو کہیں تو کیا آپ مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم مان لیں گے اگر کہہ دے۔ پہلے تو انہوں نے تعجب کیا کہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی آپ کے تابع تھوڑی نہ ہے جو آ جائیں گے۔ یہ کہنا تھا کہ مرحوم جہانگیر خان نے کچھ نماز پڑھی اور دعا کی، اچانک جو ہے کشف ان کی آنکھوں سے چلا گیا، اچانک ایک عجیب سی کیفیت ہوئی، ایک اور دنیا ہے۔ یہ عیسائی جو علماء تھے یہ بھی دیکھ رہے تھے، اچانک ایک دنیا ہے۔ تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ تو انہوں نے اس عیسائیوں کو مخاطب کر دیا اور کہا کہ جو جہانگیر خان کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے۔ آج کے اس دور میں جو محمد و آل محمد علیہ السلام سے بھٹکا ہوا ہے، ان سے منحرف ہے، اس کا جو ہے وہ کچھ نہیں بچا، وہ نقصان اس نے کر دیا، گھاٹے کا فیصلہ اس نے کر دیا، وہ گمراہی کے راستے پر جا چکا ہے، وہ گمراہ ہے، اس کا کچھ نہیں بچے گا۔ یہ کہہ کے جو ہے کشف غائب، سب کچھ جو ہے وہ دوبارہ عادی حالات میں، اور ان عیسائیوں نے بھی دیکھ لیا اور فرار اختیار کر دی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کے اس دور میں جو دشمن اہل بیت ہے اس کا کیا بچے گا؟ کچھ نہیں بچے گا۔ اپنے آپ کو جو بھی کہے گا اس کا کچھ، آج کیا پہلے ابتدا میں ایسی ہے، بلکہ ہمارے پاس تو روایات موجود ہے اس شکل میں ولایت امیر المومنین علیہ السلام کے عنوان سے، کہ حتیٰ یہاں تک کہ جب حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ معراج پہ پہنچے، اور معراج پہ جب پہنچے تو وہاں سارے انبیاء آپ کے استقبال میں چوتھی آسمان پہ، اور وہاں پر پورا ایک گروہ جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کا موجود تھا۔ تو وحی نازل ہوئی کہ اے میرے حبیب ان سے پوچھ لیجئے کہ ان کو کس ہدف کے تحت مبعوث کیا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ان سب انبیاء سے، اس پورے جماعت انبیاء علیہ السلام سے سوال کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ لوگوں کو کس ہدف اور کس چیز پر مبعوث کیا تھا؟ تو اس نے کہا بنبوت، آپ کی نبوت پر، و بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور حضرت امیر المومنین آپ کے بھائی کی ولایت پر۔ ہمارے پاس ولایت ہے، سلسلہ ولایت جو ہے ہماری کتابوں کے عنوان سے میں کہہ رہا ہوں، دوسرے لوگ جو ہے وہ اپنے دین کے مطابق جیسے ان کا دین ہے۔ ہمارے پاس انبیاء علیہ السلام کا قصد اور مقصد جو تھا وہ بنبوت رسول اللہ و بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ سلسلہ ہے، یعنی ابتدائے خلقت انسانی سے لے کر آج تک یہ سلسلہ جاری ہے، اور ہر چیز کا دار و مدار ولایت اہل البیت علیہ السلام پر ہے۔ جو اہل البیت کا منکر ہے، جس کے جو دل ولایت اہل بیت سے خالی ہے، جس دل میں اہل بیت کی مودت نہیں ہے، کہاں کا مسلمان ہے، کہاں کا وہ شخص ہے؟ تو ہم لوگوں کی سب سے مہم اور ضروری جو ذمہ داری ہے غیبت حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میں، وہ یقیناً یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی اس راستے پر گامزن کریں اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی اسی راستے پر گامزن کریں۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجیے، اور ہم بھی تمام مومنین کی نیابت میں دعا گو ہے، اللہم عجل لولیک الفرج۔